رو رہے خالی رو رہے. ارے بلاؤ بھائی مرضیہ مرازے کو بلاؤ, مرضیہ میں دودھ پلانے والی عورتوں کو بلاؤ. ساری جمع ہو گئیں. وحرمنا علیہ المراض, مرضیہ کی جمع مراض, جتنی بھی دائیاں تھی دودھ پلانے والی سب کو جمع کر دیا گیا. لیکن اللہ فرماتا وحرمنا علیہ المراض, ہم نے تمام کنیزوں تمام دائیوں کے دودھ کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. یہ دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے. کوئی بھی دودھ پلاتی دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے, خالی رو رہے تھے خالی. فرعون نے کہا کیا سر پہ اٹھا رکھا اس نے پورے محل کو, بھائی کیا کیا جائے اس کا. تب ان کی بہن نے انجان بن کر کے کہا کہ میں ایک ایسی عورت نہ بتا دوں جس کا دودھ یہ شاید پی لے. کہا ہاں بتاؤ بھائی. کہ فلاں عورت ہے. اب موسیٰ کی ماں ہی کو بلا لیا گیا. اللہ نے فرمایا نا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ, فوراً لوٹا دیا گیا ان کو. اور کہا اب جیسے انہوں نے ان کو اپنی آغوش میں لیا, ماں تو تھی ان کی, یہ دودھ پینے لگے, چپ ہو گئے. فرعون نے کہا تم یہاں آ کر کے ان کو دودھ پلایا کرو. کہا کہ نہیں بھائی, میرے شوہر ہے اور گھر کی دیگر چیزیں ہیں, میری ایک بیٹی ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, میں یہاں ہمیشہ یہاں آ کر نہیں رہ سکتی. تو کہا کہ ٹھیک ہے, ان کو اپنے گھر لے جاؤ اور خزانے سے ہمارے اس کا خرچہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. پل رہے ہیں اپنے گھر میں اور دشمن ہیں فرعون کے, اور خزانے سے فرعون کے ان کی پرورش ہو رہی ہے. کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے بھائی. اللہ. ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے, کہتا ہے ان اللہ قد یحرمک ما ترید لیعطیک فوق ما ترید. کبھی کبھی چیز اللہ کوئی چیز تمہارے اوپر حرام کر دیتا ہے, اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ اس سے بڑی چیز دے جس کا تم ارادہ کر رہے ہو. بڑی چیز نہیں مل گئی. کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے. اب دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تو اس سے اچھی چیز مل گئی, ماں کا دودھ مل گیا نا. تو کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے, رک جاؤ تو اس سے اچھی چیز اللہ تبارک تعالیٰ تم کو دے گا. کسی چیز کو حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑی چیز تم کو دینے کا ارادہ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے. لیعطیک فوق ما ترید, یہ آیت کریمہ سے معلوم ہوا. اور ایک مفسر لکھتا ہے قد یکون منع اللہ لک عطاء, کبھی کبھی اللہ کی جو منع کی ہوئی چیز ہوتی ہے اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے عطا تحفہ, یعنی منع کیا ہے تو یہ منع تحفہ بن گیا تمہارے لیے, تحفہ بن گیا. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیز کہ اس چیز کو اگر تم استعمال نہیں کرو گے تو یہ منع کرنا تمہارے لیے آتا ہے, تمہارے لیے منع آتا ہے تمہارے لیے. کہتے ہیں کہ جب بچے کو ماں نے دریا میں ڈال دیا, وَأَصْبَحَ أُمِّ مُوسَى وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں, مینس مدر, ان کی ماں کا دل فارغ ہو گیا. فارغ ہو گیا. فارغ کی تفسیر علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کی کتاب کشاف میں کیا ہے, بطل قلبها. بطل قلبها کا مطلب دل کی دھڑکنیں رک گئی تھی, دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا. بطل قلبها, دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ اگر دل کام کرنا بند کر دے تو آدمی کی سوچ معطل ہو جاتی ہے, آدمی کی کوئی حرکت معطل ہو جاتی ہے, ساری حرکتیں معطل. اس لیے کہ دل اگر دھڑکنا بند کر دے, وہ رک جائے, تو چونکہ وہ بادشاہ ہے تو پورے کے پورے اعضاء چونکہ اس کے تابع لگا سب کے سب بیکار ہو جاتے. دل بیکار ہو جائے تو سارے کے سارے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی تکلیف اور بیٹے کی جدائی کے غم کو جس انداز سے ظاہر کیا گیا ہے, یہ وے آف ایکسپریشن جو ہے, خدا کی قسم دنیا کا کوئی بھی لٹریچر اس طریقے کی تعبیر نہیں پیش کر سکتا اس سچویشن کی. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. بچے کی جدائی پر دل کا رک جانا, دل کی دھڑکنوں کا بند ہو جانا, دل کا بیکار ہو جانا, فارغ ہو جانا, یہ ایسی تعبیر ہے, یہ وے آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی لٹریچر اس سچویشن کو اس سے اچھے الفاظ میں, اس سے اچھی تعبیر میں نہیں بیان کر سکتا جس انداز سے بیان کیا گیا. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اے میری بیٹی, جب تو ماں بن گئی اور تیرے دل میں اپنے بچے کے لیے ممتا پیدا ہو گئی تو سوچ
تو سوچ یہی دل ممتا بھرا تیری ماں کے جسم میں بھی ہے، لہذا تو ماں کی فرما بردار بن، اس کی نافرمان نہ بن. اس لیے کہ جب تم ماں بنے گی تب تو کوئی احساس ہوگا کہ ممتا کیا چیز ہوتی ہے. ابھی تجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ممتا کسے کہتے، امومت کسے کہتے، ممتا کس کو بولتے ہیں. جب تم ماں بنے گی تب تجھے احساس ہوگا کہ ممتا کیا ہوتی ہے. لہذا تو اپنی ماں کی فرما بردار بن، نافرمان مت بن، اس لیے کہ تو بھی ایک دن ماں بننے والی ہے. تب تجھے معلوم ہوگا کہ ممتا کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس ایموشن کو کیا کہتے ہیں. اور بیٹوں کو بھی اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے کہ ماں کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے. بس وہ بچھڑے ہوئے بیٹے کو بس دیکھنا چاہتی کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، اپنے بچے کو دیکھ لوں. یہ ماں ہوتی ہے، اللہ بہت بڑی ہستی ہوتی ہے ماں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اور اس طریقے سے دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا کہ وہ جا رہی تھیں بتا دینے کہ یہ میرا بچہ ہے. اللہ اتنی بے قرار ہو گئی تھی کہ وہ ظاہر کر دینا چاہتی تھی یہ میرا بچہ ہے، مجھے دے دو. اور ظاہر بول دیتی ہے میرا بچہ ہے تو فوراً قتل کر دیے جاتے. اللہ فرما رہا ہے ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها. اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو یہ اور ظاہر کر دیتی تھی. اللہ اس سے ایک نقطہ ایک مفسر نے نکالا ہے کہ تکمیل اخلاق کے لیے صرف آدمی کی کوشش کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی تائید بھی ضروری ہے. دیکھیے اللہ نے وعدہ کیا کہ لوٹا دوں گا، لیکن دیکھیے اتنی بے قرار ہے کہ اللہ کے وعدے کو بھی دھیان میں نہیں لا رہی ہیں. دل سے نکل گیا، ذہن سے نکل گیا کہ اللہ نے وعدہ کیا بچے کو لوٹا دیں گے. اس قدر بے قرار ہو جانا بچے کے لیے، یہ ماں کے جذبے کو سلام کرنے جیسی بات ہے. سلام ہے ماں کے جذبے کو. پلے بڑے جوان ہو گئے، بہت ہی طاقتور تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نکلے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. رجلین یقتتلان، دو آدمی لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتی وھذا من عدو. ایک قبطی تھا ایک اسرائیلی تھا. اسرائیلی کمزور پڑ رہا تھا، وہ قبطی جو فرعون کے خاندان کا تھا وہ اس کے اوپر بھاری پڑ رہا تھا، مار رہا تھا اس کو. تو اس نے موسیٰ کو دیکھا تو پکارا فاستغاثہ الذی من شیعتی علی الذی من عدوہ. یہ دیکھو مجھے مار رہا ہے. یہ آئے کیا رے تلٹ نہیں مان رہا ہے. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ. ایک فائٹ مارا، اس کے بعد دیکھا گر گیا، دیکھا تو مر ہی گیا وہ. تو ایسے مارشل آرٹ وغیرہ سیکھو نا. کون کون سیکھتا ہے مارشل آرٹ؟ کراٹے کون سیکھتا ہے؟ نہیں سیکھتے؟ اچھا سیکھتے کتنے کاتے ہوئے؟ شوتوکان سے ہو؟ تائیکو سودان، ہین سودان، ہین نیدان، ہین سندان، یہ سب کاتے ہیں کراٹے کے. ہاں جی کاتے ہیں سب سیکھتے. اچھا ہے. تو ایک ہی فائٹ میں مر گیا وہ. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ. اس کے بعد ان کے احساس ہو گیا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہے. یہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. میرے رب غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دے. قال رب انی، اپنے نفس کے اوپر میں نے ظلم کیا. فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. جان بوجھ کر کے میرے رب میں نے اس کو نہیں مارا ہے. وہ فائٹ ذرا کچھ زیادہ ہی پڑ گیا، وہ مر گیا. بولے تو فائٹ نہیں برداشت کر سکا. اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا مرڈرر کون ہے فرعون کے خاندان کا. اب یا تو اس آدمی کو معلوم ہے وہ جو اسرائیلی ہے، اور یا تو موسیٰ کو معلوم ہے یا رب کو معلوم ہے، بقیہ کسی کو معلوم نہیں ہے. دوسرے دن دیکھا کہ وہی جو ہے اسرائیلی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے آدمی سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی بدماش ہے. دوڑے کہا کہ تو ہی لگتا شریر ہے. اب جب دیکھا کہ موسیٰ جھپٹ رہے اس کی طرف، قال یا موسیٰ ان تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. کہتے ہیں کہ نہیں کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے. یہ بے وقوف تھا. یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مجھے ویسے ہی قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا. اب لوگوں نے سنا، پتہ چل گیا کہ وہ مرڈرر یہی ہے.
اور جو کل آدمی کی لاش پائی گئی ہے اس کے قتل کرنے والے یہی ہیں. اور یہ کون بولا؟ وہ جس کو